سوال ایک غیر احمدی دوست کی طرف سے ہے، جی جی اور وہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے ایک صفحے پر صفحہ 72 پر آپ نے اللہ کے سوا ہر دوسری چیز کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے، جی لیکن ساتھ ہی اسی کتاب کی ایک دوسری صفحہ پر یہ شعر ہے آپ کا: تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد، تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ منع کیا، دوسری جگہ خود ہی قسم کھائی، یہ تضاد ہے تو کیوں ہے؟ میں کہ دروازہ بند کر دیں وہ۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جہاں قسم سے منع فرمایا ہے وہاں خوب وضاحت فرمائی ہوئی ہے ساتھ کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، ان معنوں میں کہ قسم گواہی کے لیے ہوتی ہے، اور اگر اللہ کو گواہ ٹھہرایا جائے تو عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کی گواہی ان معنوں میں کہ وہ کسی ایسے واقعہ کا علم رکھتا ہے جس میں جھگڑا ہے، پختہ گواہی دے سکتا ہے، یعنی اللہ ایسے واقعات کے متعلق، اور انسان ان باتوں سے آگاہ نہیں ہے، اس لیے اگر انسان نہیں مراد، حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل بتوں یا فرضی خداؤں کی بات کی ہے کہ ہر غیر اللہ یا وجود نہیں رکھتا یا علم نہیں رکھتا، اس لیے اس کی قسم کھانا ایک قسم کا شرک بن جاتا ہے۔ اس موضوع پر اس وضاحت کے بعد کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ جہاں تک ہر قسم کی متفرقہ قسموں کا تعلق ہے، قرآن کریم خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے عام جو روزمرہ کی قسمیں ہوتی ہیں ان کے متعلق مواخذہ نہیں فرمائے گا، یعنی قسم کو ان تمام معانی کی روح سے جو مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں استعمال کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی کو گواہ ٹھہرانا یہ ناجائز ہے۔ یہ سیدھی سادی عقل میں آنے والی بات ہے، اور یہی مضمون ہے جو مسیح موعود بیان فرما رہے ہیں، لیکن محاورتاً قسم بولنا، قسم کہنا، اور محاورتاً اس کا عام روزمرہ کا استعمال، یہ تو خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک موقع پر آپ نے وہ، میں نے کہا تھا نکالنے، وہ حدیث کہاں ہے وہ؟ ہاں میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ ایک موقع پر کتاب الایمان صحیح مسلم صفحہ 86 پر یہ روایت درج ہے، صفحے کی بحث نہیں ہے، کتاب الایمان پر ہے، مختلف ایڈیشنز میں صفحے بدل جاتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے مروی ہے، نجد والوں میں سے ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسلام کے بارے میں استفسار کیا، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ یہ ایک دلچسپ حدیث ہے، اس سے بعض دوسرے فوائد بھی پہنچتے ہیں، اس لیے قسم کی بحث کے علاوہ میں اس کو سب آپ کے سامنے ویسے ہی رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 5 نمازیں ہیں، وہ بولا ان کے سوا میرے اوپر کوئی نماز ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفل پڑھنا چاہے تیری مرضی ہے، اور رمضان کے روزے ہیں؟ وہ بولا مجھ پر رمضان کے سوا کوئی اور روزہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفلی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ پھر آپ نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا، وہ بولا مجھ پر اس کے سوا کوئی اور چیز ہے؟ فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفلی ثواب کے لیے صدقہ دینا چاہے۔ راوی نے کہا پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا گیا اور کہتا جاتا تھا کہ خدا کی قسم نہ ان سے میں زیادہ کروں گا نہ ان میں کمی کروں گا۔ ایک بدوی مزاج کا جیسے انسان ہو نا، کہتے بس یہ 5 جو فرض ہے وہ تو میں کر لوں گا، اس کے علاوہ میں نے نہیں کرنا، مگر یہ بھی پکی بات ہے کہ فرضوں میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: افلاح و ابی ہے ان صدقہ، اور دخل الجنت و ابی ہے ان صدقہ، کہ کامیاب ہو گیا
اور اس کے باپ کی قسم، ان صدقہ، اگر وہ سچ بول رہا ہے، اگر اس بات پر قائم رہے تو کامیاب ہو گیا، اس کے باپ کی قسم۔ دوسری روایت کے الفاظ یوں بیان ہوئے ہیں، اور یا یہ فرمایا دخل الجنت و ابی ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا اس کے باپ کی قسم، ان صدقہ، اگر وہ سچا ہے۔ تو یہ مثال ہے ان قسموں کی جو محاورے میں آتی ہیں۔ دو، ایک تو لغویات ہیں، لغو قسمیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، ان کی ذیل میں یہ نہیں میں لیتا، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قسم کی لغویات میں مبتلا ہو سکتے ہوں۔ ان اللغو ہم ان اللغو مورزون کی ذیل میں سب سے اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں۔ تو لغو قسموں سے مراد ہے وہ جن کو عادت ہے یوں قسمیں کھاتے چلے جانا بے سوچے سمجھے، اور دیکھتے نہیں کہ کیا بات کہہ رہے ہیں، بعض جھوٹ بھی بیچ میں ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اس قسم کی جو قسمیں ہیں، تمہیں عادتیں گندی پڑی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا، لیکن اگر قسم کھا کر تم نے کوئی ناجائز بات کہی اور ارادہ یہ ہوا کہ اس قسم سے تم کوئی ناجائز فائدہ اٹھا لو، تو پھر تمہیں خدا تعالیٰ پکڑے گا، یہ مضمون ہے۔ تو کچھ تو لغو قسمیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، وہ مستثنیٰ ہیں ویسے ہی۔ کچھ قسمیں ہیں جو خدا کے سوا کسی اور کی بھی کھائی جاتی ہیں، مگر وہ محاورہ ہے اور اس محاورے میں کچھ اور معنی پائے جاتے ہیں، اور اس محاورے کا سب سے اچھا استعمال وہ ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کیا، یعنی اپنے پیارے نبی کے چہرے کی قسم کھائی، اور یہاں گواہی کے معنی صداقت کے درجہ کمال تک پہنچے ہوئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ چہرہ سچا ہے، وہ چہرہ ایسا ہے کہ اس کا نور خود اپنی ذات پر گواہ ہے۔ تیرے منہ کی قسم میرے پیارے احمد، تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے۔ ہم جو یہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، دنیا سے بھی سزائے یافتہ بنے ہوئے ہیں، اور عوام الناس کے اور مولویوں کی لعنت ہم پر ڈالی جاتی ہے، اور اس کے باوجود ہم ثابت قدمی کے ساتھ تیرے دین کی خدمت پر آگے قدم بڑھا رہے ہیں۔ تیرے چہرے کی قسم ہے، تیرا چہرہ اتنا پیارا ہے، اتنا سچا ہے کہ اس کا عاشق ہو جانا بے اختیاری کی بات ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام قسم کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں، اور اسی مضمون کو ایک اور رنگ میں آپ نے یوں بیان فرمایا، اگر خواہی دلیلی عاشقش باش محمد ہست برہان محمد، اگر تم محمد رسول اللہ کے حسن کی دلیل ڈھونڈ رہے ہو تو عاشق ہو جاؤ، کیونکہ محمد تو خود اپنے حسن کی دلیل ہے۔ تو یہ وہی چہرہ ہے جس کا ذکر دوسرے معنوں میں آپ نے اس شعر میں بیان فرمایا۔ اس کو ان قسموں کے ساتھ شامل کر دینا جو شرک کے طور پر، غیر اللہ کی گواہی کے طور پر کھائی جاتی ہیں، یہ ان صاحب کی لا علمی ہے، سادگی ہے۔ اس قسم کا ان قسموں سے کوئی تعلق نہیں جن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ناجائز قرار دیتے ہیں۔